صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ عنوان یہ تھا کہ مکتب اور مدرسہ کیسا کھولے۔ سب سے پہلی بات، کام شروع کرنے سے پہلے کسی اللہ والے سے، علاقے کے ذمہ دار عالم دین سے اپنی نوعیت اور صلاحیت بتلا کر مشورہ کرنا چاہیے۔ ہر آدمی میں انتظام کی صلاحیت نہیں ہوتی ہے۔ مکتب یا مدرسہ کھولنا شوق پورا کرنے کے لیے نہ ہو، یا کسی مد مقابل شخصیت کو نیچا کرنے کے ارادے سے نہ ہو۔ یہ فاسد نیت بھی نہ ہو کہ فلانے مدرسے سے میں علیحدگی اختیار کیا ہوں، جس مدرسے سے نکلا ہوں یا علیحدہ کیا گیا ہوں، اس مدرسے کو میں بتلانا چاہتا ہوں کہ میرے اندر مدرسہ چلانے کی بھی قابلیت ہے، میرا بھی نام پوسٹروں میں آنے لگ جائے، خاندان والوں کو بھی میں بتلا سکوں کہ میں قابل عالم دین ہوں۔ وقت گزاری کے لیے کوئی اور کام نہیں تھا، اس لیے مکتب یا مدرسہ کھول کر مجھے وقت گزاری کرنا ہے۔ ذریعہ معاش اور روزی روٹی کے لیے کوئی اور طریقہ نہیں تھا، اسی لیے میں اس طریقے کو، چندے کے دھندے کو اپنانا چاہتا ہوں۔ ان فاسد نیتوں کو اپنے دل سے نکال لیجئے اور محض اللہ کو راضی کرنے اور مخلوق کو فائدہ پہنچانے کا جذبہ ہی اپنے دل میں باقی رکھیے۔ مدرسے اور مکتب میں مکتب کے کام کو ترجیح دی جانی چاہیے۔ ہمارے اکابر نے اور علاقوں کی نوعیت کے اعتبار سے ہمیشہ پہلے مکتب قائم کیا، مکتب سے استفادہ کرنے والے ہی مدرسے کے طالب علم بنے۔ مکتب اتنا پروان چڑھتا گیا کہ وہ مدرسے کی جوانی تک پہنچ گیا۔ مکاتب کی ضرورت بہر صورت باقی رہتی ہے، چاہے مدارس کا قیام بڑھتا چلا جائے۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر اسکول میں پڑھنے والوں کی زکوٰۃ دی جائے تو بہت تھوڑی جو زکوٰۃ نکلتی ہے تعداد کی، اتنی ہی تعداد مدرسوں میں پہنچتی ہے۔ یعنی امت کا
بہت تھوڑا طبقہ دینی تعلیم میں مہارت حاصل کرنے کے لیے مدارس کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ بہت بڑا طبقہ اسکولوں، کالجوں یا کسی دینی ادارے سے تعلق کے بغیر رہتا ہے، تو ایسوں کو مکتبی تعلیم ان کے فرض عین کے درجے کو ادا کرنے میں معاون بنتی ہے۔ مکتبی تعلیم ایمان کا بیج بوتی ہے، مکتبی تعلیم اسلامی شعائر سے انہیں واقف کرتی ہے۔ مکتبی تعلیم میں اگر کوئی زندہ دل صاحب دل استاد مل جائے تو ان کے ذہن و دماغ پر دین پسندی کی چھاپ پڑ جاتی ہے، اور امید ہے کہ مکتبی تعلیم میں جو چنگاری لگ چکی ہے اس کو زندگی کے ہر قدم پر علم اور مدارس اور دین سے وابستہ گئی رکھے گی۔ تو پہلی بات یہ عرض کی گئی کہ نیت درست کرنا ہے۔ دوسری بات یہ عرض کی گئی کہ مکتب کا قیام مدرسے کے قیام کے مقابلے میں زیادہ ضروری ہے، قابل ترجیح کام ہے، اولین تقاضا ہے۔ تیسرا کام، مکتب اور مدرسہ کھولنے سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم مستقل اپنا کسی کو شیخ اور استاد بنا لیں اور بنا کر انہی کی نگرانی میں کام کر رہے ہوں، تو اس کے ساتھ معیاری منظم اکابر کے نہج کے پابند امت کے حق میں مفید بننے والے مکاتب اور مدارس کا دورہ کریں۔ پڑھنا الگ ہے، پڑھانا الگ ہے۔ پڑھانے کے جذبے سے، چلانے کے جذبے سے دوسرے اداروں کا ضرور معائنہ اور مشاہدہ کرنا چاہیے، اور جس استاد کو لے کر ہم یہ کام کرنا چاہتے ہیں، جن منشی جی اور محاسب کو لے کر ہم حساب کتاب کو لکھنا چاہتے ہیں، لکھوانا چاہتے ہیں، ان کو لے کر بھی اس ادارے کا معائنہ کریں۔ ضروری نہیں ہے کہ دوسری جگہ کا نظام پورا درآمد کر کے، امپورٹ کر کے من وعن نافذ کر دیا جائے۔ اپنے علاقے کی نوعیت، اپنے وسائل اور اپنے افراد کار کے مطابق جو خوبیاں دوسری جگہ سے لی جا سکتی ہیں اس کو ضرور لینا چاہیے۔ مشاہدہ اور معائنہ دیگر اداروں کا سرسری نہ ہو، سطحی نہ ہو، بلکہ ناظم مدرسہ، اساتذہ مدرسہ، طریقہ امتحان، نظام مالیہ، تنخواہوں کی ترتیب، سزا دینے کے انداز، سرپرستوں سے تعلق، سالانہ جلسے کا انداز، ان سارے پہلوؤں کو پیش نظر رکھتے ہوئے ان اداروں کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ ایک دن دو دن کافی نہیں ہے۔
اب جتنے ملک کے اندر بڑے بڑے نظما ہیں، آپ دیکھیں گے وہ لوگ بہت طویل وقت کے لیے حضرت ہردوئی کے پاس قیام کیا کرتے تھے۔ وہ لوگ لمبی مدت تک قاری صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں تھے۔ تو ایسا نہیں کرنے سے بہت نقصان ہو جاتا ہے کہ آدمی سیکھے بغیر کرنے لگ جائے، ٹھوکر کھا کر سیکھے، کام بگاڑ کر سیکھے، غلط تصویر بنا کر سیکھے، اپنی شبیہ کو مسخ کر کر سیکھے، اس سے بہتر یہ ہے کہ آدمی صحبت سے سیکھ لے، نصیحت سے سیکھ لے۔ جو تجربہ دیگر مثالی مدارس اور مکاتب نے سالہ سال میں سیکھا ہے، اس کو آپ کم وقت میں اپنے یہاں اپنا لیں۔ کتنی زیادہ سہولت ہے آپ کے لیے۔ تو سیکھ کر شروع کرنا، اپنے اساتذہ کی ٹیچر ٹریننگ کی، تدریب المعلمین کی فکر کرنا، کیونکہ جب تک استاذ کا چوکھٹا صحیح نہیں بنے گا، سانچہ صحیح نہیں بنے گا، اس وقت تک صحیح شاگرد تیار نہیں ہو سکتے ہیں۔ تدریب المعلمین کا کام بہت زیادہ ضروری ہے۔ نورانی قاعدہ اور چھوٹے بچوں کی نفسیات کے مطابق پڑھانا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اساتذہ کو ان کی ذہنی تربیت، نفسیاتی تربیت اور انداز تدریس کی تربیت کہ کیسے پڑھانا ہے، طالب علم کے ساتھ سلوک کیسے رکھنا ہے، زبان کون سی استعمال کرنا ہے۔ بعض لوگ مدارس میں اپنے بچوں کو اس لیے نہیں بھیجتے ہیں کہ استاد جی ارے ترے کی زبان استعمال کرتے ہیں، یا استاد اپنی درسگاہ میں غیر مہذب طریقے سے بیٹھے رہتے ہیں، یا استاد کے بال اور لباس قابل اعتراض یا ان کی وضاقتہ غیر اسلامی اور فیشن پرستی والی ہوتی ہے۔ تو ٹیچر ٹریننگ کا اہتمام ہو، عمارت نہ ہو، کوئی جگہ نہ ہو، کوئی آسرا نہ ہو، استاد منجھا ہوا ہو، ڈھلا ہوا ہو، تو درخت کے نیچے بھی کامیاب مکتب چل سکتا ہے، کامیاب مدرسہ چل سکتا ہے۔ بہت سے علاقوں میں فیس کی بات کرنا نامناسب رہتا ہے، بہت سے علاقوں میں فیس کا اعلان کرنا لوگوں کے متوجہ ہونے میں معاون رہتا ہے۔ علاقوں کے اعتبار سے فیس کا اعلان ہو تب بھی بہتر ہے، فیس کا بالکل اعلان نہ ہو، پہلے خدمت کی جائے، منوایا جائے، پھر اس کے بعد ان سے مکتب اور مدرسے کی ضروریات رکھی جائے۔ علاقوں کی نوعیت کے اعتبار سے کام کرنا چاہیے، یا متوسط قسم کی فیس طے کر لے جس کا ادا کرنا ہر آدمی کی استطاعت میں ہو، اور ایسی فیس وصول کر کے اپنے اخراجات کی ترتیب بنائے۔ حضرت شاہ ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ مدرسہ جیسے ہی کھولو تو پہلے ایک معلم اور ایک محاسب کی تقرری کر لو۔ معلم ہوتا ہے تو پڑھانے کے کام میں ناظم کو یکسوئی ہو جاتی ہے، اور ایک محاسب ہوتا ہے تو حساب کتاب کی شفافیت میں سہولت ہو جاتی ہے۔ ادارے دو قسم کے ہوتے ہیں، شخصی ادارہ اور قومی ادارہ۔ کوئی آدمی اپنی جیب سے چلاتا ہو
تو اسے شخصی ادارہ کہا جائے گا، کسی ایک خاندان یا کسی ایک ادارے کی مالیہ فراہمی سے چلتا ہو تو اسے شخصی ادارہ کہا جائے گا۔ اگر وہ لوگ خود اہل علم میں سے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، اور وہ خود وقت دیتے ہوں تو بہت بڑی بات ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسا خاندان جو مالیہ فراہمی تو کرتا ہے لیکن ان کے پاس علماء حفاظ نہیں ہیں یا وہ وقت نہیں دے پاتے ہیں، تو بہتر یہی ہے کہ وہ لوگ کسی اللہ والے اور عالم دین کے ماتحت ہو جائیں۔ صرف مال دینے سے مدرسے نہیں چلا کرتے ہیں۔ جذبہ کتنا بھی مخلصانہ ہو، طریقہ بھی مخلصانہ چاہیے۔ اور اگر قومی ادارہ ہے تو پھر محاسب کا رکھنا بے حد ضروری ہے۔ بدگمانی بھی ہوتی ہے، نفس و شیطان کی تلبیسات سے ناظم محفوظ بھی نہیں رہ پاتا ہے، اور بہت اندیشہ ہوتا ہے کہ عوام کی طرف سے الزام بازی یا ذمہ دار کا ہاتھ مالیات میں دست درازی کی طرف، خرد برد کی طرف، دھاندلیوں کی طرف اس کا ہاتھ بڑھ جائے، اس کا اندیشہ رہتا ہے۔ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، تو محاسب کا ہونا ضروری ہے۔ مکتب میں بہتر یہ ہے کہ پہلے لڑکوں میں شروع کیا جائے، اور کم عمر لڑکیاں 9 سال سے زیادہ کی عمر کی لڑکیاں جو غیر مشتہات ہوں، انہی لڑکیوں کو بلانے کی اجازت ہو، پڑھانے کی اجازت ہو۔ 9-10 سال سے زیادہ کی عمر کی لڑکیاں جو مشتہات ہیں، باعث فتنہ ہیں، جن پر شرعی پردہ واجب ہو چکا ہے، ایسی خواتین کو یا ایسی لڑکیوں کو ہرگز مکتب میں نہ بٹھایا جائے۔ ہمارے صوبے کے بزرگ مولانا عبدالقوی صاحب دامت برکاتہم نے فرمایا کہ جیسے آشرموں سے بے حیائی کے ابلنے کے واقعات پیش آ رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری بے احتیاطیوں کی وجہ سے مکاتب اور مدارس میں بھی بے حیائی اور جنسی دست درازی اور آبرو ریزی کے واقعات پیش آنے لگ جائیں۔ عمر کی تحدید ہونی چاہیے، ہرگز چھڑی کا استعمال نہ ہو، ذمہ دار کے پاس اپنا پیمانہ بنا ہوا ہو کہ ناراضگی کا اظہار کیسے کرنا ہے، سرزنش کا طریقہ کیا ہو، ذمہ دار کے پاس بھیج دیا جائے، چھٹی جلدی نہ دی جائے، ان کے سرپرستوں سے بات کی جائے، صلاۃ الحاجت پڑھنے کے لیے کہا جائے، 5-10 روپیے جس کا بوجھ ان کی طبیعت پر پڑتا ہو، اپنے ماں باپ کے مشورے سے اپنی جیب سے صدقہ دینے کا انہیں حکم دیا جائے، سبق آگے نہ بڑھایا جائے، درسگاہ میں کھڑا کیا جائے، درسگاہ سے باہر کیا جائے، استاد بدل دیا جائے، اس شاگرد کا نام لے کر دعا کی جائے، ان کے ماں باپ کی ذہن سازی ہو، کسی اللہ والے سے نصیحت کروائی جائے، انعام کا انتظام ہو، اس طالب علم کی پسندیدہ چیز دے کر اس کی دلجوئی کی جائے۔ ایسے بہت سے طریقے ہیں، ان طریقوں کو اپنانا چاہیے، اور اس سلسلے میں اساتذہ کی ذہن سازی بھی ہونی چاہیے۔ نظام کی روح پر توجہ دیجیے، صرف نظام کے لگے بندھے طریقے پر زور نہ دیجیے۔
مکتب چلانا ہے، بمبئی دینیات کا مکتب چلاؤں یا ہردوئی کا طریقہ اپناؤں یا مفتی شیب اللہ خان صاحب کا نورانی قاعدہ اپناؤں یا مولانا ایوب صاحب بھٹکلی کے انداز اور اسلوب کو چلاؤں، یا مختلف قسم کے طریقے ہر جگہ پر ہوتے ہیں۔ اپنے اپنے ملکوں کے اندر نظام پر زیادہ زور نہ دیجیے، اس کی روح پر زور دیجیے۔ آپ کو جس سے مزاجی مناسبت ہو، دوسرے کی تحقیر اور تقابل کے بغیر ساروں کی خوبیاں لیتے ہوئے آپ اپنے یہاں اس روح کو پیدا کرنے کی کوشش کیجیے، نصاب کے اس مقصد کو پورا کرنے کی کوشش کیجیے کہ جس کے لیے نصاب مدون کیا گیا ہے، جس کے لیے نظام مرتب کیا گیا ہے۔ مسجد کے اندر مکتب ہو تو بہت اچھی بات ہے، گھر میں ہو تب بھی بہت اچھی بات ہے۔ مکتب کا کسی مکتبہ فکر سے تعلق نہیں ہوتا ہے، تو مکتب کا چونکہ کسی مکتبہ فکر سے، دیوبندی سے، بریلوی سے، اہل حدیث سے، جماعت اسلامی سے تعلق نہیں ہوتا ہے، اس کی وجہ سے سارے مکاتب فکر کے لوگوں کو جوڑنے میں بہت زیادہ سہولت ہوتی ہے۔ اب مکتبی تعلیم میں نورانی قاعدے کی تدریس مستقل موضوع ہے، ناظرہ خوانی مستقل موضوع ہے، اور مکتبی تعلیم میں گرمائی کلاسز مستقل موضوع ہے، اور مکتبی تعلیم میں مکتب کی کئی قسمیں، مکتب کم عمر بچوں کا، نابالغوں کا، مکتب بالغوں کا، مکتب بالغات کا، مستورات کا، ان سب کے الگ الگ اصول، الگ الگ ضابطے ہوتے ہیں، اور ان سب کا نصاب بھی الگ ہوتا ہے۔ لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ جس چیز کا خلا محسوس ہوتا ہے وہ ہے طلباء کی دینی ذہن سازی۔ اللہ جزائے خیر دے، دینیات مکتب والوں نے تربیتی کہانیاں 4-5 حصے انہوں نے مرتب کیے، اور جماعت اسلامی کے ایک صاحب قلم افضل حسین صاحب ایم اے نے اخلاقی کہانیاں نام کی 4-5 حصے انہوں نے لکھے ہیں۔ تیسرا دارالسلام ریاض عبد المالک مجاہد صاحب نے بچوں کے لیے بہت ہی رنگین اور معیاری منتخب واقعات پر الگ الگ کتابچے ترتیب دیے ہیں۔ مائل خیرآبادی نے بھی چھوٹے چھوٹے کتابچے مرتب کیے ہیں۔ بچوں کا ادب پڑھنے کی چیز ہے، اور بچوں کی ذہن تک اتر کے بات کرنا ہم سب کو سیکھنا پڑتا ہے، مثالوں سے، قصوں سے، کہانیوں سے، سیرت کے، تاریخ کے، اللہ والوں کے اور اکابر کے بچپن کے واقعات، جس سے ان کے اندر پیدا ہونے والی عمر کی جو بیماریاں ہیں اس کا علاج ہو سکتا ہے۔ بہت کم مکاتب میں اس طرف توجہ ہوتی ہے، ذہن سازی پر۔ دینیات کی حدیثیں 40 وہ تو رٹ لیتا ہے طالب علم، لیکن گالی دینا، بڑوں کے ساتھ بدتمیزی کرنا، ان ساری چیزوں کے اندر تبدیلی نہیں آ پاتی ہے ذہن سازی کے نہ ہونے کی وجہ سے۔ تو ان کہانیوں کے ذریعے سے ذہن سازی بہت اچھا ہے کہ ہر مہینہ انعامی جلسہ ہو،
100% حاضری کا انعام، 100% پابندی نماز کا انعام، صفائی کا انعام، ناخن، دانت، کپڑے، صفائی کا انعام، اخلاق کا انعام دیا جانا چاہیے۔ اور بہت اہمیت ہے پیرنٹس میٹنگ کی، ملاقات والدین، ملاقات سرپرستان، اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ جیسے اسکولوں میں بہت چھوٹی جماعتوں سے ہی سرپرستوں کو ساتھ رکھا جاتا ہے، انعامی جلسے میں بلائیے، سالانہ جلسے میں بلائیے، بلکہ ایسے سرپرستوں کے لیے بھی انعام کی ترتیب بنائیے، ایسے سرپرستوں کے لیے بھی انعام کی ترتیب بنائیے، چونکہ والدین کی پابندی کے بغیر بچوں کی پابندی نہیں ہو سکتی، والدین کی دلچسپی کے بغیر بچوں کی دلچسپی نہیں ہو سکتی، ماں باپ کی لاپرواہی کے ساتھ بچے ترقی نہیں کر سکتے، ماں باپ کی بے ڈھنگے پن کے ساتھ صرف بچوں پر زور دینا ہمارے لیے مناسب نہیں ہے۔ یوم والدین ضرور کسی علاقے کے پرانے عالم کو، استاد کو بلا کر، یا اگر یہ نہیں ہو سکتا ہے تو اولاد کی تربیت سے متعلق کتاب میں سے مضمون ان ماں باپ کو بلا کر سنائے جائیں، اور جو بچے کے اندر جو کوتاہی ہو رہی ہے اکیلے میں ان کو بتلا دیا جائے۔ یہ بات طے ہونی چاہیے کہ کتنے دن میں تختی ختم ہوگی، کتنے دن میں ناظرہ خوانی ختم ہوگی، کتنے دن میں یہ حدیثیں ختم ہوں گی۔ ٹارگٹ نہ ہونے کی وجہ سے، نشانہ طے نہ کرنے کی وجہ سے سالہ سال بیت جاتے ہیں نورانی قاعدے کی تکمیل کے لیے، سالہ سال بیت جاتے ہیں چند حدیثوں کی یاد کرنے کے لیے۔ تو کوئی حد بندی اور منصوبہ بندی بھی ہونی چاہیے، وقتاً فوقتاً اساتذہ کے درمیان طریقے تدریس کے سلسلے میں مذاکرے چلتے رہیں۔ تنخواہوں کا مسئلہ عام طور پر اگر وسائل ہوں، اسباب ہوں، انتظامیہ کے پاس آمدنی ہو، تب بھی مکتب کی تنخواہ معیاری دینے کی طرف توجہ نہیں کی جاتی ہے۔ اسی لیے لوگ ٹیوشن تو پڑھانا چاہتے ہیں، مکتب نہیں پڑھانا چاہتے ہیں، حالانکہ غیرت، خودداری، نافعیت اور دیر پا زیادہ دیر رہنے والی چیز مکتب ہے، ٹیوشن نہیں ہے۔ ٹیوشن کی بھی اجازت ہے۔ ایسے اغنیاء، ایسے خوشحال لوگ کہ جو مسجد نہ آتے ہوں، علماء سے نہ جڑتے ہوں، یا ان کا علاقہ ہی ایسا ہو کہ مسجد اور مدرسہ دور ہو، یا انہیں اندیشہ ہو کہ محلے کے دیگر آوارہ بچوں سے میرے بچے غلط چیزیں سیکھ لیں گے، یا ان کے دل میں ابھی دین اور اہل دین کی عظمت پیدا نہ ہوئی ہو، تب بھی ٹیوشن پڑھانا چاہیے، اور جا کر ایسے اخلاق، ایسا برتاؤ، ایسی تعلیم دینا چاہیے کہ پورا گھر اس ٹیوشن پڑھانے والے استاد کا گرویدہ ہو جائے۔ جو خوددار صف اول کے علماء ہیں وہ تو نہیں جائیں گے، جیسے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ کو منع کر دیا تھا، العلم لا یأتی ولکن یؤتی الیہ۔ حضرت سفیان ثوری نے منع کر دیا تھا، علم کے لیے سفر کیا جاتا ہے، علم کسی اور کے پاس نہیں جاتا ہے۔ لیکن بعض علماء نے ان بادشاہوں کے قربت اختیار کی اور ان کے گھر کے اتالیق بنے اور ان کو پڑھایا۔ چھوڑ دینے میں تو کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا ہے، لیکن ٹیوشن پڑھانے میں پردے کا پورا اہتمام، اور وہاں پر بھی بالغ اور مشتہات اور قریب البلوغ اور ابھرتی ہوئی جوانی اور بلوغ
کی بچیوں کو پڑھانے میں احتیاط بہت کرنا چاہیے، عوام کے اعتماد کو ٹھیس نہ پہنچے۔ سفید پوش اور دیندارانہ چہرے کی کوئی غلط چھاپ ہم ان گھر والوں پر نہ چھوڑیں، ہم اپنی غیرت اور خودداری کا خون نہ کریں، اپنی حاجتیں ان کے سامنے نہ رکھیں، زیادہ فیس وصول کرنے کی لالچ نہ رہے، صرف 15 منٹ آدھا گھنٹہ گزارنے کی فکر نہ ہو، بلکہ واقعی کچھ بچوں کو دینے اور بڑھانے کی فکر ہو۔ آج کے بچے ہی کل کے بڑے ہوتے ہیں، اس نسل میں نہ صحیح آئندہ کی نسل میں کچھ نہ کچھ تبدیلی تو ضرور آئے گی آپ کی صحبت کے طفیل۔ تو ٹیوشن پڑھاتے ہوئے یہ نظریہ اور یہ طرز عمل ہونا چاہیے۔ خلاصہ یہ ہے کہ تنخواہ معیاری ہو، اس کی واجبی ضرورتیں پوری ہو جاتی ہو، اس کو دائیں بائیں تانک جھانک کی ضرورت نہ ہو، استغنا مستغنی کر دیں اس کو۔ اہل دنیا کا مقابلہ تو نہیں ہے، لیکن انسانی ضروریات سے صرف نظر بھی نہ کیا جائے، اور ہمیشہ چلانے والے اور چلنے والے یاد رکھیں کہ اجرت تو بہت تھوڑی ملے گی، اجر زیادہ ملے گا، اور اجر کے شوق کے بغیر کسی کام میں روحانیت نہیں آ سکتی ہے، اجر کے احتساب کے بغیر کسی کام میں جان پیدا نہیں ہو سکتی ہے، اجر کے احتساب کے بغیر کام میں قبولیت اور تاثیر نہیں ہو سکتی ہے۔ دل جیت لینا پڑھنے والوں کا، اس کی فکر ہونی چاہیے۔ تو یہ تو مکتب سے متعلق باتیں ہوئی۔ مدرسہ کہاں کھولا جائے، مدرسے کی شورا، مدرسے کی کمیٹی کیسے بنائی جائے؟ دارالعلوم دیوبند اور اسلامی نظام یہ ہے کہ آدمی زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے اجتماعی نظام کا ہونا ضروری ہے۔ شورا بنائی جاتی ہے، کمیٹی بنائی جاتی ہے، اس کمیٹی کے ماتحت رہ کر ذمہ دار کام کرتا ہے۔ ایک اجتماعی نظام ہے بیت المال کی طرح زکوٰۃ کے وصول کرنے کا۔ تو گویا ناظم بھی اپنی شورا یا اپنے ٹرسٹ اور اپنے انتظامیہ کے سامنے جواب دہ ہوا کرتا ہے۔ یہاں پر حضرت شاہ ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک ملفوظ سے بڑی مدد ملتی ہے۔ وہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ شریعت اور حکومت کے قانون کی خلاف ورزی نہ کیجیے، شریعت اور حکومت کے قانون کی خلاف ورزی نہ کیجیے۔ شریعت کی خلاف ورزی ہمارے لیے نقصان دہ ہے، اللہ کی ناراضگی اور اللہ کی نصرت کے ختم ہو جانے کا ذریعہ ہے، اور حکومت کے قانون کی خلاف ورزی ظاہر ہے کہ خطرہ مول لینا ہے، اپنی زمین کو سمیٹ لینا ہے، رکاوٹیں کھڑی کر دینا ہے۔ خوب دعا استخارے کے بعد ایسی جگہ مدرسہ کھولے جہاں پر مدرسے کی ضرورت ہو۔ بعض علاقوں میں ایک گلی کے بازو دوسرے گلی میں مدرسہ ہے، اس کے باوجود وہیں پر چونکہ مکان ایک جگہ پر ہے اس لیے مدرسہ وہیں پر، میرے والد کا گاؤں ہے اس لیے مدرسہ وہیں پر، میری والدہ کا میری والدہ کی چھوڑی ہوئی جائیداد ہے اس لیے میرے والدہ کی چھوڑی ہوئی جائیداد میں ہی مدرسہ، میری کمپنی کے بازو جگہ ہے اس لیے مدرسہ۔ تو یہ تو بہت ناسمجھی اور کم سمجھی کی بات ہے۔ جہاں پہلے سے کوئی دکان موجود ہو وہاں پر آدمی دکان نہیں کھولا کرتا، کاروبار کے لیے ہجرت کر لیتا ہے۔ اسی طریقے سے ہمیں بھی ہجرت کرنا چاہیے ایسے علاقے کی طرف کہ جہاں پر واقعی مدرسے کے کھولنے کی ضرورت ہے۔ بعض جگہوں پر جو محفوظ اور پرامن علاقے ہیں شہر کے باہر کھولنے میں حرج نہیں، اور جو پرامن علاقے نہیں ہیں وہاں پر شہر کے اندر ہی کھولنا چاہیے تاکہ اشرار کی کوئی شرارت یا فرقہ پرستوں کی کوئی اذیت آدمی کو نہ پہنچے۔ تو شہر کے باہر یا شہر کے اندر اگر کوئی زمین کو وقف کر دیتا ہے
تو وقف نامہ لکھ لینا چاہیے۔ الجھنوں اور لٹیگیشن اور پیچیدگی کی زمینیں، آپ جانتے ہیں مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دارالعلوم کراچی کے لیے پہلے ایک زمین ملی، مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی اہلیہ کی طرف سے اعلان ہو گیا، جلسہ منعقد ہو رہا ہے، سنگ بنیاد رکھی جائے گی۔ ان کی اہلیہ کسی لوگوں کی بات میں آ گئی، انکار کر دیا۔ حضرت نے سنگ بنیاد کے جلسے کو اصلاح معاشرہ کا جلسہ بنا دیا اور یہ کہا کہ میں اپنے کام کی بنیاد کسی جھگڑے پر رکھنا نہیں چاہتا۔ اسس علی التقوی، تقوی کی بنیاد پر مدرسے کو رکھا جائے، جھگڑے کی بنیاد پر مدرسے کو نہ رکھا جائے۔ زمین کے حاصل کرنے یا جگہ کے انتخاب کرنے میں یہ ضروری ہے کہ مرکز ایسی جگہ پر ہو، کام کا ٹھکانہ ایسی جگہ پر ہو کہ جہاں پر حاسدین کے حسد اشرار کی شرارت نہ ہو، بلکہ چاہنے والے، قدرداں، راہ ہموار کرنے والے، رکاوٹیں ختم کرنے والے لوگ ہو۔ آگے کی بات پھر انشاءاللہ موقع سے ہوگی۔ اللہ صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔